اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے 4 نومبر 2024، دن ہے سوموار کا، اور میرا نام ہے ملک محمد حنیف۔ السلام علیکم۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں پیغمبروں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا، حضرت بی بی مریم کا۔ حضرت حنا ان کی والدہ محترمہ کی دعا سے حضرت بی بی مریم ان کے گھر پیدا ہو چکی ہیں۔ والد صاحب حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا چکے ہیں ان کی پیدائش سے پہلے۔ حضرت بی بی حنا نے ان کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹا اور بیت المقدس لے گئے۔ تو ان کو کہا کہ یہ میں نے نظر مانی تھی، آپ اس کو قبول کر لیں۔ تو انہوں نے کہا جی بی بی، ایسی کوئی روایت، ایسا کوئی سسٹم یہاں پہ نہیں ہے، پہلے سے کوئی ہماری تاریخ میں ایسی بات نہیں ہے کہ کسی نے بیٹی قبول کی ہو۔ ہم بیٹا قبول کرتے ہیں، بیٹی قبول نہیں کرتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے خواب میں حکم دیا ہے کہ دے آؤ جا کے بیت المقدس میں، قبول کر لیں گے وہ۔ تو جب انہوں نے حکم خدا سنا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کفالت کا مسئلہ تھا کہ ان کو کفیل ان کا کون ہوگا، ان کو پرورش کون کرے گا۔ تو وہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے جو ان کے خالو تھے۔ تو وہ 27 لوگ راہب جو ہے وہ تیار ہو گئے حضرت بی بی مریم کی کفالت کے لیے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ 27 تو کفیل ہو نہیں سکتے، ایسا کرتے ہیں کہ قرعہ نکالتے ہیں۔ قرعہ کا طریقہ کار انہوں نے یہ منتخب کیا کہ جس قلم سے یہ راہب لوگ تورات لکھتے ہیں، مقدس قلم، مقدس کلام، مقدس کتاب، تو اس کو ایسا کرتے ہیں دریا پہ جا کے لے جاتے ہیں ان قلموں کو، وہ راہب اپنا اپنا قلم اٹھائیں لے جائیں اور جا کے دریا کے اندر پھینکیں، رکھیں پانی کے اندر۔ تو جس کا قلم ڈوب گیا وہ نہیں، تو جس کا تیرتا رہا اور کھڑا رہا، کیونکہ قلم کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو پانی کے اندر، بہتے پانی کے اندر اگر قلم کھڑا ہو جائے، ایک روایت یہ ہے، ایک نہیں بہت ساری اس میں ہے، اور ایک یہ روایت ہے کہ اس پانی کے بہاؤ کے الٹا رخ جس کا قلم چلے، خود چلنا شروع کر دے، تو وہ کفالت کرے گا۔ تو زیادہ میں یہ ہے کہ وہ قلم کھڑا رہے گا، کیونکہ بہتے پانی میں تو لکڑ جو ہے یا کانا ہے جو جس کی بھی وہ قلم بناتے تھے، تو وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جاتی تھی، تو کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم ہے جس سے وہ تورات لکھا کرتے تھے، وہ جامد رہا، وہاں پہ کھڑا رہا، اس جگہ سے اس نے حرکت نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی پھر دوبارہ کریں جی۔ اس طرح 3 دفعہ ہوا، تو 3 دفعہ میں ہی حضرت یحییٰ کا قرعہ نکلا۔ تو اب کفیل ہو گئے حضرت بی بی مریم کے حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے۔ تو پھر انہوں نے ان کی کفالت کی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 37۔ پس اس کا ترجمہ ہے، پس اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کیا اور اچھی نشو و نما کے ساتھ اس کی پرورش کی، اس کا کفیل زکریا کو بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتا، اس کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتا۔ کہا اے مریم، یہ تیرے لیے کہاں سے ہے؟ اس نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ آیت نمبر 37 آل عمران کی۔
اللہ پاک نے ایک وسیلہ بنایا حضرت زکریا علیہ السلام کو. جب رات کے ٹائم زکریا علیہ السلام اپنے گھر جاتے، پاس ہی تھا، تو حضرت بی بی مریم کو بھی ساتھ لے جاتے، صبح لے آتے. سارا دن ان لوگوں کا کام عبادت کرنا تھا. حضرت بی بی مریم بھی عبادت کرتی تھی. ان کے لیے علیحدہ حجرہ بنا دیا گیا تھا. تو حضرت بی بی مریم اپنے حجرے میں تشریف رکھتی، وہاں پہ عبادت کرتی. جو دستور تھا، جو ان کو بتایا گیا، آہستہ آہستہ وہ شعور کی حالت کو پہنچ گئیں، بڑی ہو گئیں. اللہ پاک نے سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 42، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سب جہانوں کی عورتوں پر تجھے چن لیا. دنیا کے اندر 5-6 عورتیں ایسی ہیں جو دنیا کی عظیم عورتیں ہیں، جن میں نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زوجہ محترمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی ترتیب سے اگر نیچے سے اوپر آئیں تو تیسرے نمبر پہ حضرت بی بی مریم آتی ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر جن کی پاکیزگی کی گواہی دی اور کہا کہ سب جہان کی عورتوں سے تجھے چن لیا. اور ان کے بعد حضرت بی بی آسیہ، فرعون کے گھر میں رہ کے مومنہ، ایک کافر کے گھر میں رہ کے مومنہ، نیک عورت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروانے والی اور گاہے بگاہے ان پہ مہربانیاں کرنے والی، ان کو بچانے والی، اور اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والی حضرت بی بی آسیہ. اور 5ویں نمبر پہ حضرت اماں حوا، دنیا کی پہلی خاتون، سب کی ماں، پوری دنیا کی ماں، اور ایک الگ طریقے سے اللہ پاک کی تخلیق، انسان کی پسلی سے حضرت آدم علیہ السلام کی، دنیا کی پہلی خاتون، پہلی ماں، عظیم عورت، کسی شک و شبہ کے بغیر. حضرت آدم علیہ السلام مردوں میں اور پہلے مرد، اور حضرت اماں حوا پہلی خاتون، پہلی ماں، عظیم عورتوں میں. اور بھی عورتیں ہیں. اگر بات کریں رفقہ بن بطوائل کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی زوجہ محترمہ رفقہ بن بطوائل، حضرت اسحاق علیہ السلام کی زوجہ، خود پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے خامد پیغمبر، مطلب ہے رفقہ بن بطوائل کے خامد پیغمبر، سسر پیغمبر، سسر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے بیٹے پیغمبر کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کے پوتے پیغمبر کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام. کیسی عظیم عورت ہے کہ پوری لڑی جو ہے وہ پیغمبروں کی ہے.
خامد سسر بیٹا پوتا، کتنی خوش قسمت ہوگی وہ عورت اللہ پاک کی نظر میں کہ پوری لڑی ہے نبیوں کی۔ اس سے اگلا حضرت بی بی مریم کا احوال فرشتے آ چکے ہیں کہ بتا دیا ہے کہ تجھے چن لیا گیا ہے۔ اگلا حوال اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔